السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ولی فضل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بولو پاکستان۔ ناظرین، اسلام کے بارے میں 100 سوالات کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پارٹ 1 میں ہم نے 1 سے لے کر 10 سوال تک بات کی تھی، تو اب ہم 11 سے لے کر 20 سوالات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر آپ کو پارٹ نمبر 1 چاہیے تو میں آپ کو آئی بٹن میں بھی آپ کو دے دوں گا، آپ ہمارے چینل پر بھی چیک کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سوال نمبر 11 کی بات کی جائے تو سوال نمبر 11 پر آتا ہے کہ آخرت کی جزا کی نوعیت کیا ہے؟ کیا روح اور جسم سے انسان کی تخلیق میں کوئی عیب ہے کیا؟ کچھ لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں، بلکہ نبیوں کے دشمنوں نے ان کی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اسی طرح کی باتیں کہی تھی کہ نبی کو تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ الفرقان کی 7 آیت نمبر ہے، ٹھیک ہے، جو کھانا کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا۔ جیسے وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ نبی ایسے انسان ہوں جو کھاتے پیتے ہوں، اسی طرح ان کی شادی اور افزائش نسل کو بھی برا سمجھتے تھے اور گمان کرتے تھے کہ جنسی رغبت عظیم انسانوں کو زیب نہیں دیتی۔ کمال انسانیت کو حاصل کرنے کے لیے اس جذبہ کو دبا دینا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس طرح کے گمانوں کی تردید کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی مکمل تھے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا بھی بنایا تھا۔ اس کے باوجود بہت سے لوگوں پر قدیم جاہلیت کی منطق غالب رہتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی بلندی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب بدن اس کی صلاحیتوں کے خلاف مجنونانہ جنگ چھڑی جائے۔ یہ نظریہ بعض مذاہب میں بھی در آیا جب یہ سمجھا جانے لگا کہ اس زندگی میں تقویٰ کا مطلب رہبانیت ہے اور اس معلوم جسم کے وجود کے ساتھ آخرت کی بلندی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی بنیاد پر آخرت کا انعام و سزا بھی روح ہی سے متعلق ہوگی۔ چونکہ اسلام فطرت سے سلیمہ کا مذہب ہے اور حقیقت کا احترام کرتا ہے، اس لیے وہ ایسے مقدمات اور نتائج کو مسترد کر دیتا ہے۔ وہ انسان کو ایسے ممتاز وجود سمجھتا ہے جس کی شخصیت میں تمام صلاحیتیں اور صفات جمع ہیں، اور وہ ان سب کے ساتھ اوپر اٹھتا یا نیچے گرتا ہے، ان سب کے ساتھ ہی جزا و سزا پائے گا۔ ممتاز اسلامی مفکر عباس محمود عقاد کہتے ہیں کہ مسلمان جس مذہب پر یقین رکھتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ نوع انسانی اپنی فطرت سے نیچے کی طرف لوٹ جائے گی، بلکہ وہ یہ مان رکھتا ہے کہ انسان کی بلندی اور پستی مکلف بنائے جانے کے ساتھ مربوط ہے اور اس کا اصلی جوہر آزادی اور عمل ہے۔ اس لائق ہے کہ انتہائی بلندی تک پہنچ سکے یا انتہائی پستی تک گر سکے۔ یہی صلاحیت اسے فرشتوں سے بلند تر مقام تک بھی پہنچاتی ہے اور شیاطین کے گروپ تک بھی گرا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ پستی میں گرانا نہیں کہ انسان کھانے اور جنسی تکمیل کی خواہش کرے۔ پستی میں گرنا یہ ہے کہ انسان حرام کھائے یا حرام طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرے۔ اگر وہ حلال کھاتا ہے اور کسی عورت سے باقاعدہ شادی کر کے سکون حاصل کرتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسلام بھی ہمارا یہ اجازت دیتا ہے۔ ناظرین، دین سے وابستگی رکھنے والے بہت سے لوگوں نے غلطی کی جب انہوں نے بدن کو حقیر سمجھا اور یہ سمجھا کہ بلندی بدن کو پامال کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ کہ آخرت کی زندگی میں جسم کا وجود ہی نہیں ہوگا، انعام یا سزا صرف روحانی اعتبار سے ہوگی۔ ناظرین، یہ غلطی پوری طرح یا جزئی طور پر بعد مسلم صوفیہ کے یہاں بھی سرایت کر گئی اور انہوں نے تجرد کو ارتقاء کی دلیل سمجھا اور اپنے دین پر ظلم کیا اور قرآن کریم کے بنائے ہوئے جزا کے میزان میں حلل انداز ہونے کی کوشش کی۔ یہ انسانی فطرت پر ظلم کے تعلق سے منحرف مذاہب کے پیروکاروں کی تقلید تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مادی مذاہب کے لیے دنیا میں ترقی اور
اور غلبہ و تسلط کا راستہ صاف ہو گیا۔ ناظرین، یہ حماقت اتنی بڑی کہ بعض لوگوں نے تو شوق یا ڈر کی وجہ سے عبادت کرنے کو بھی حقیر سمجھا اور اس طرح کی بات پھیلائی کہ جنت کی طلب میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یا جہنم کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا گراوٹ کی بات ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو یہ وہم ہونے لگا کہ جنت کی خواہش اور جہنم سے خوف نیک بندوں کی شان کے خلاف ہے۔ اس طرح کے نظریہ کو اسلامی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ تو انحراف اور فریب خوردگی کی ایک قسم ہے اور عقل و نقل دونوں سے اس کی بے مائکی ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین، پہلے عقل کو لیجئے۔ قرآن کریم جزا و سزا کے مناظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے ایک مومن شخص کا ذکر کرتا ہے جس نے اپنے ایک ساتھی کو تلاش کیا تھا تو اسے جہنم میں پایا۔ یہ ساتھی اعتقادی اور عملی برائیوں میں مبتلا تھا۔ تب اس مومن نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اس ساتھی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ الصفات کی آیت نمبر ہے 58۔ خدا کی قسم تو مجھے تباہ ہی کرنے والا تھا۔ میں رب کا فضل آج شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آتے ہیں۔ اچھا تو کیا ہم مرنے والے ہیں اور ہمیں سزا نہیں ملے گی؟ موت جو ہمیں آئی تھی وہ پہلے ہی آ چکی۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ گویا جہنم سے نجات ایک ایسا عظیم مقصد ہے جس کے حصول کے لیے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ تب کوئی مرد یا عورت یہ کیسے کہنے کی جرات کر سکتی ہے کہ یہ معمولی مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کی دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسجدوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کے نفیس ترین سر بند شراب پلائی جائے گی جس پر مشق کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ جو لوگوں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اب کوئی مرد یا عورت کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں اس طرح کی کسی چیز کی طلب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی؟ اس طرح کے لوگ جیسے اللہ تعالیٰ کی دین کے بارے میں فریب کا شکار ہیں، اسی طرح اپنی انسانی فطرت کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اعلیٰ انعام اور دائمی سزا کے تعلق سے ان کا نظریہ ہی درست نہیں۔ ناظرین، جنت دو طرح کی لطف اندوزیوں کی جگہ ہے، روحانی اور مادی۔ روحانی فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی اعلیٰ تجلی سے عزت افزائی ہوگی اور وہ رضائے الہی کا احساس کرے گا، جبکہ مادی لطف کی نوعیت اس طرح ہوگی۔ سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اگر جنت الہی اعزاز کی جگہ فرض کر لی جائے تب بھی ہم اس نسبت سے اس کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ عزت کس کو پسند نہیں، شر اور نامرادی کس کو پسند نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دیتا ہے، کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھ کو سزا بھگتنی ہوگی۔ قرآن و سنت کی تعلیمات اور ہدایات پر غور خوض کرنا چاہیے، تبھی انصاف ہو سکتا ہے۔ کسی مرد یا عورت کا کوئی نظریہ جو ان تعلیمات سے دور ہو مسترد کیے جانے ہی کے قابل ہے۔ ناظرین، جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ یہ کتنا اچھا وعدہ ہے جس نے اسے پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کا تو لاکھ لاکھ شکر واجب ہے۔ جو اس انجام تک پہنچے وہ قابل مبارکباد ہیں کہ اس کے لیے اس نے کتنی جدوجہد کی تھی۔ اسی جنت میں وہ اپنے خدا کی زیارت کا شرف پائے گا جس کی وہ بے دیکھے پرستش کیا کرتا تھا۔ اپنے دل اور بدن پر اس کے فضل و کرم کا مشاہدہ کرے گا اور مادی اور روحانی لذتوں کا غیر منقطع سلسلہ پائے گا۔
وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان تمہیں نظر آئے گا، یہ تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ دیگر مذاہب میں جو ابہام اور حالات رائج ہو گئے ہیں ان سے فریب نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے پاس تو قرآن کریم کی صورت میں ایسی ہدایات کا خزانہ ہے جس میں کسی باطل کی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ناظرین، اس کے بعد اگر سوال نمبر 12 کی بات کی جائے تو سوال نمبر 12 پر نام آتا ہے قضاء و قدر کیا ہے؟ قضاء و قدر کیا ہے؟ ناظرین، نہایت بزرگ برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی لوگوں کو ایک بڑے امتحان میں ڈالا گیا ہے جس کے بعد ہی ان کا انجام طے ہوگا، اور یہ انجام کیا ہے؟ اور زمین اور سامان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے، ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے اچھا رویہ اختیار کیا اور اچھے اعمال کیے۔ یعنی غلط کار کے انتظار میں سزا ہے اور نیکوکار کے انتظار میں جزا اور سزا اور ثواب، اور یہی انصاف ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تب بھی بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ امتحان تو بس ایک تماشا ہے، اس کے نتائج پہلے سے طے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے، وہ بھی اپنی مرضی سے تمام امور چلا رہا ہے، اور یہ مرضی اس ڈرامے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ ان سے بھی پہلے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقلیں دی کہ وہ اچھی طرح سوچ سمجھ سکیں اور خود اپنے طرز عمل کا فیصلہ کر سکیں، تاکہ ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا۔ ناظرین، اس وضاحت اور تشریح کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ پھر بھی ایسے نادان لوگ مل جاتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، وہی عمل کرانے والا ہے، اس کی انگلیاں ہر چیز کے پیچھے ہیں، باقی سب وہم اور تخیل ہے۔ ناظرین، انسانی ارادہ و اختیار کا یہ انکار ایسے لوگوں کی طرف سے سامنے آتا ہے جو تقویٰ اور تصوف کے علم بردار بنتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس فریب خوردہ رویے کی وجہ سے زندگی کا حوصلہ ہار بیٹھے اور نو آباد کاروں نے انہیں آسانی سے لقمہ تر بنا لیا۔ میں نے اس سبب پر غور کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ بعض لوگوں میں تو انحراف کا رجحان تھا جس نے انہیں اپنے متبین سمیت جبر والا نظریے تک پہنچا دیا، اور بعض لوگ قرآن کریم کی آیات کو غلط سمجھنے اور اس محض و مباحثہ کے جنون کی وجہ سے وہاں تک پہنچے جس کا بعد علماء شکار ہوئے، پھر عوام پر اس کا رنگ چڑھا۔ بسا اوقات یہ غلط فہمی اختیار کی جگہوں اور قدرت کے ناگزیر اختیار کے دائروں کے دوران غلط ملت کی وجہ سے پیدا ہوئی، کیونکہ انسان بہرحال اپنی داخلی وجود اور خارجی حرکات میں جبر و اختیار کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ ناظرین، ہمارے دل ہم سے پوچھے بغیر دھڑکتے رہتے ہیں، ہمارے ارادہ کے دخل کے بغیر اپنا کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ کیا ایسے ہی ہماری زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں؟ ہم میں سے بعض کا رنگ گوڑا اور بعض کا رنگ کالا ہوتا ہے، کیا اس کے بارے میں بھی انسان سے ویسے ہی جواب طلب کیا جائے گا جیسے کسی نعمت پر حسد کرنے یا کسی معذور کو حقیر سمجھنے کے سلسلے میں جواب دہی کرنی ہوگی؟ ہم اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشنرز اور گرم کرنے والے وغیرہ کے لیے بجلی کا استعمال کرتے ہیں۔ میٹر چارج وصول کرنے والے آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے چارج کی رقم طلب کرتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ تاروں میں بجلی تو تمہاری ہی طرف سے آ رہی ہے۔ بلب وغیرہ ہمارے پاس ہیں جو خود بہت جل ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ محصل آپ سے پوچھتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی قیمت ادا نہیں کریں گے جس کا پہلا سبب تم خود ہو۔ محصل کہتا ہے تم خود ہی تو بٹن دبا کر روشنی کرتے ہو، ریڈیو سنتے ہو، پھر کہتے ہیں کہ اگر تم کرنٹ نہ بیچتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہی بات کچھ اللہ تعالیٰ سے
کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اگر تیرا ارادہ نہ ہوتا تو کوئی چیز نہ ہوتی، اس لیے ہمارا ساتھ کیوں لیا جائے۔ ایک ایسے انسان کا تصور کیجئے جو افیون کی فصل کے لیے بیج بوتا ہے، پھر اپنا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے جو فصل اللہ تعالیٰ نے اگائی ہے اس کے بارے میں مجھ سے جواب کیوں طلب کیا جائے۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے بیج بویا تھا، لیکن اسے پروان چڑھانے والا اور بار آور کرنے والا کون ہے؟ وہی تو جو کہتا ہے کبھی تم نے سوچا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اٹھاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں۔ بہت سے لوگ دینی مسائل میں ایسی ہی منطق استعمال کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان مسجد یا میخ خانہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تب اس کا دل اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی دھڑکتا ہے اور اس کا اعصابی نظام اس کی قدرت سے حرکت کرتا ہے۔ زمین میں اس کی قدرت سے زلزلہ نہیں آتا یا وہ دھنس نہیں جاتی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فلاں کو مسجد اور فلاں کو میخانہ پہنچایا؟ ہرگز نہیں۔ انسان آزاد ارادہ رکھتا ہے، اسے مکلف بنایا گیا ہے، اسی لیے اس کی آزمائش ہوگی اور جزا ملے گی اس کے ارادے، مثلا اس کے بوئے ہوئے بیج کو پروان چڑھانے اور اس کے گھر کو روشن کرنے کے لیے بجلی کا کرنٹ پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے انسان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ ناظرین، انسانی وجود میں ارادہ اختیار ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اسی کی بنیاد پر اسے کچھ اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اسی کی بنیاد پر وہ گونگے بہرے حیوانات اور جمادات سے ممتاز ہے اور اسی کے ذریعے وہ بلندی یا پستی میں جاتا ہے اور شکر گزار یا ناشکرا ہوتا ہے۔ جب اپنے اختیارات اور ارادوں سے اچھا یا برا کرنا چاہتا ہے تو اس کے وجود میں پنہاں ارادہ کا کرنٹ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ چاہے تو بٹن دبا کر روشنی حاصل کر لے یا اندھیرے ہی میں پڑا رہے۔ قرآن ان حقائق کو واضح کرتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسے گمراہ کرنا چاہتا ہو، جو اب قرآن کریم میں موجود ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہے۔ اس طرح اللہ سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد میں نہ رہنے والے اور شکی ہوتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ کسی نیک شیخ کی لگام عذاب الہی کی طرف پھیر دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کرنا اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہا تھا، ہرگز نہیں، بلا وہ رحمتوں اور انصاف و کرم والا ایسا کرے گا۔ یہ تو انسان خود جب برائی کی طرف رخ کرتا ہے تو اسے اپنے اختیار و ارادہ کے مطابق آگے بڑھنے کی ڈیل دی جاتی ہے۔ کیا کانٹے بو کر پھول مل سکتے ہیں؟ پھر برائی کرنے والا جتنا اس راستے میں آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی آنکھوں پر پڑا پردہ دبیز تر ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ پھیلتا جاتا ہے، اور پھر پورا دل ہی تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ تب پھر دنیا اسے روشنی فراہم نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ان کے سینوں میں جو چیز گٹھن پیدا کیے ہوئے ہیں وہ ان کا عدم ایمان ہے۔ جب انہوں نے ایمان کو مسترد کر دیا تھا وہ اس گٹھن کا شکار ہو گئے۔ جنہوں نے حق کو پسند کر لیا اس کے سینے کھول دیے گئے اور وہ ہدایت عالیہ کے مستحق ہو گئے۔ ہمیں چاروں طرف سے ایسے حالات گھیرے رہتے ہیں جن کے سلسلے میں ہماری صلاحیت اور ارادہ نہیں جانتے کہ کیا کرنا چاہیے۔ جیسے گہرے پانی میں کوئی کشتی موجوں کا سامنا کر رہی ہو، تب انسان اللہ تعالیٰ سے نجات طلب کرتا ہے اور وہ اسی کی توفیق سے ٹھہر پاتا ہے۔ تقدیری چیزیں جو ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور اعمال جن کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے اور کل جن کے سلسلے میں ہم سے باز پرس ہوگی، یعنی کہ پوچھ گچھ ہوگی، دونوں کے درمیان تمیز و فرق کرنا چاہیے۔ انسانی اختیار و ارادہ کا انکار، بندگی کی ذمہ داریوں سے فرار اور بہبیت کی صفات پر الزام تراشی ہے، اور یہ جرم ہے۔ اور اس طرز عمل سے ہم کیا حاصل کرنا چاہیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے بلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بلائی ہے اور مزید فضل، اور جنہوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسی ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ پھر آخری جزا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے مالک حقیقی کی طرف منہ پھیر دیے جائیں گے، تب آخری ظلم و جبر کا کہاں دہل رہ جائے گا۔ تو ناظرین اس کے بعد اگر سوال نمبر 13 کی بات کی جائے تو نام آتا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا مطلب کیا ہے؟ ناظرین قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ پا کر رہے ہیں۔ ان ناموں پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمال و جلال کی اعلیٰ صفات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صفت اگر موصوف کے ساتھ دائمی طور پر لگی رہے تو اسے نام بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس مفہوم میں اسماء حسنی بہت سارے ہیں، کیونکہ عظمت الہی کی نشانیوں میں کوئی حد اور انتہا نہیں، اور جس طرح آسمان کے افق پر ستارے بکھرے ہوئے ہیں اسی طرح یہ اسماء حسنی بھی قرآن شریف میں جگہ جگہ ملتے ہیں، اور اکثر آیتوں کا خاتمہ انہی پر ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے سیاق و سباق کے مطابق نام چنے جاتے ہیں۔ ناظرین حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جسے انہیں یاد یا شمار کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد ہی پسند فرماتا ہے۔ اسماء حسنی کو یاد یا شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اسے پکارنے میں اس کے تمام ناموں اور صفات کو دھیان میں رکھا جائے، چند ہی صفات کو نہیں، اور دل میں اس حقیقت کو جاگزیں کرتے ہوئے اور ان پر غور و فکر کرتے ہوئے صحیح بندگی اور اعلیٰ کمال کو سمجھا جائے۔ ناظرین اسلام اس لیے آیا کہ خدا کی ذات اقدس کو سمجھنے اور قطع نظر اور ناواقف لوگوں کے ابہام و خرافات سے اسے پاک قرار دینے کے سلسلے میں انسان کی غلطیوں کی تصحیح کرے۔ دنیاوی مذاہب نے الوہیت کو ایسی بگڑی ہوئی شکل میں پیش کر رکھا ہے جسے اہل دانش مسترد کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اس کائنات کا موجد خالق اس سے کہیں زیادہ بالا اور برتر ہے۔ پھر اہل کتاب آئے تو انہوں نے ایسے خدا کا تصور پیش کیا جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہو، بولتا اور شرمندہ ہوتا ہو اور اپنے تصرفات کی اہمیت کو سمجھتا ہی نہ ہو۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ ذات اقدس کے سلسلے میں ان کچھ فہمیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو صرف اس کے اچھے ناموں سے پکاریں اور بندگی کریں۔ ان ناموں کو پڑھنے والا انہیں تبھی سمجھ سکتا ہے جب وہ کائنات اور زندگی کو پہچانتا ہو، آسمان و زمین کو پہچانتا ہو، یکے بعد دیگر زمانوں کو پار کرتے ہوئے آخرت کی طرف گامزن زندہ وجودوں کے قافلوں کو جانتا ہو، خدا کی اس عظیم مملکت سے ہٹ کر اور اس کی محکم قدرت کو سمجھے بغیر اس کی معرفت کا حصول ممکن نہیں۔ وہی اٹھانے اور گرانے والا، جتانے اور ہرانے والا اور ہنسانے اور رلانے والا ہے، اور اللہ ہی اس کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ ناظرین اسماء حسنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا جانتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے مگر اس کا خالق اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ انسانی عقل بلا شبہ حیرت انگیز ہے، لیکن کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک موجود اور بڑے اعظموں میں بکھری ہوئی کروڑوں اربوں عقلوں کو پیدا کرنے والا اس سے کہیں زیادہ انوکھا اور زبردست ہے۔ ناظرین ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر رینگنے والا کیڑا نہیں جان سکتا کہ انسان کیا ہے اور اس کی ذہانت کس درجے کی ہے، کائنات کیا ہے کہ اس کی حدود کیا ہیں، لفظ نہیں جان سکتا کہ اسے لکھنے والا کون ہے، تب ہم حقیر اور معمولی وجود رکھنے والے اس برتر ذات کی حقیقت اور اس کی عظمت کی وسعتوں کو کیسے جان سکتے ہیں۔ ہم لاچار بندگی کے
دائرے میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی بزرگی کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی سچی وفاداری اور اپنی محتاجی کا اعلان کرتے ہیں۔ ناظرین، اسماء الحسنی سے متعلق حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ نام جو ایک دوسرے کی ضد ہیں انہیں الگ الگ ذکر نہیں کرنا چاہیے، جیسے نقصان پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا، موزل اور معز، ذلت دینے والا اور عزت دینے والا وغیرہ۔ ان ناموں کو متضاد معنی کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جان لے کہ اسے جو کچھ اچھائی یا برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم و تقدیر سے الگ نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جیسے چاہے آزمائے اور بندگی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے ضرر دور کرنے کی دعا کرے جس نے اسے بھیجا ہے، اور غالباً اس کا سبب بندے ہی کی کوئی غلطی ہوگی، اس لیے وہ غفور درگزر طلب کرے۔ ناظرین، ادب کی بات یہ ہے کہ بلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے اور شر کو خود اپنی طرف۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دعا پر غور کیجیے، جسے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے۔ بعض علماء ان ناموں میں منتقم کو شمار نہیں کرتے کہ قرآن کریم یا صحیح حدیثوں میں یہ نام نہیں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے، اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقینا سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک انتقام والا ہے۔ دونوں میں زبردست فرق ہے۔ جب اہل مکہ نے مومنین کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظالم بستی نہیں قرار دیا، بلکہ قرآن کریم میں اس طرح آیا، اور جو فریاد کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں اس بستی سے نکالے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ ناظرین، اسماء الحسنی عظمت الہی کو انسانی عقل اور احساسات سے قریب کرتے ہیں، ورنہ حقیقت تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو پاک ہے ہم تیری تعریف، تجھ کو گناہ نہیں سکتے، تو ویسا ہے جیسے خود اپنے بارے میں بتایا ہے۔ ناظرین، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور عظمت بیان کرنے والا کوئی انسان نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا اپنے ساتھیوں میں مقابلہ ہی قرار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں نئی نئی تدبیر اور اسلوب بھی اختیار کریں۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اس واسطے سے مانگتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یگانہ ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا کیا اور نہ کوئی اس کے برابر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے سب سے بڑے نام کے ذریعے دعا کی، جس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ پوری کرتا ہے اور مانگا جائے تو دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہا، جب آپ نے نماز پوری کر لی تو دریافت کیا کس نے وہ الفاظ کہا تھا؟ وہ لوگ چپ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ تب اس شخص نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 12 فرشتے لپکے کہ ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں۔ ظاہر ہے صحابی نے وہ الفاظ خود سے کہے تھے اور اس مفہوم کو پہلے کسی نے ان الفاظ میں ادا نہیں کیا تھا۔ یہ الفاظ انتہائی گہرے، خلاص اور گرم و جوشانہ دعا اور اللہ تعالیٰ کی حمد میں نہایت شوق و شدت کے جذبے سے نکلے تھے۔ ناظرین، اسماء الحسنی کی معرفت خدا کے کمال کا تصور محض ہی نہیں بلکہ مومن کے اس احساس کو اس کی زندگی اور طرز سلوک میں گل مل جانا چاہیے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے تقریباً 25 نام آئے ہیں اور سب ایمان، انفاق، جہاد اور ہجرت کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں آئے ہیں جو اس آیت
سے شروع ہوئے ہیں۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حج کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور حج کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ انہیں اسماء الحسنی کا ذکر اخلاق و کردار اور سلوک اور ان کی بنیاد پر قائم کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون حقدار ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ وہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون حقدار ہے کہ اس کی پاکی اور بڑائی کو نعرہ لگایا جائے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے یہی نعرہ لگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون حقدار ہے کہ ہم اس کی راہ میں حج کریں کہ وہی زندگی میں مال دینے والا اور کائنات کے خاتمے کے بعد اس کا وارث ہے۔ کوئی پریشان حال کس کی پناہ لیتا ہے، کوئی گمراہ کس سے ہدایت طلب کرتا ہے، روشنی ہدایت دینے والا تو وہی ہے۔ نیت کس کے لیے خالص اور دل کس کے لیے پاک ہو سکتا ہے کہ دلوں کا حال جانے والا وہی ہے۔ چونکہ مسلمان ان دنوں کے پیروکاروں کے بعد آئے تھے جنہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کو صحیح ڈھنگ سے پہچانا تھا اور نہ اس کے اسماء الحسنی کا احساس کیا تھا، اسی لیے انہیں خاص طور پر متنبہ کیا گیا۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پگھلیں اور اس سے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ جائیں جنہیں پہلی کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ جو حدیث کے سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے خشوع خضوع کی بنیاد اس پر ہے کہ اسماء الحسنی کو کائنات اور زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پر ایمان ایسی تاریک خانقاہ میں پورا نہیں ہو سکتا جس میں نہ روشنی ہو اور نہ حرکت و جدوجہد۔ یہ خشوع تو جدوجہد کے میدان ہی میں پوری طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد اگر سوال نمبر 14 کی بات کی جائے تو سوال نمبر 14 ہے، کردار و زمین پر ایمان کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ ناظرین، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جدید تہذیب نے زبردست ذہانت اور وسیع علم سے کام لے کر کائنات کے بہت سے رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے اور بے مثال صنعتی ترقی کے ذریعے زندگی کے تمام میدانوں میں زبردست پیش رفت دکھائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی عام ہے کہ اس مادی ترقی کے ساتھ روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی میں آج کا انسان شروع کے زمانوں کے انسان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ کچھ فرق نظر بھی آتا ہے تو وسائل میں، نہ کہ محرکات اور مقاصد میں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آج کے انسان کا جسم اس کی عقل سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ذہانت سے بھرپور اور کردار و اخلاق سے محروم ہو تو اس کا شر بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات بار بار واضح کی جا چکی ہے کہ اسلام ایسی ذہانت کا نام ہے جو اوہام اور خرافات کو مسترد کرے، اور ایسے دل کا نام ہے جو ہر برائی کو ناپسند کرے، کیونکہ حقیقی کمال تو تمام انسانی صلاحیتوں میں پختگی کا نام ہے۔ یہی توازن کسی بھی اچھے سماج اور مفید و بارآور تہذیب کے قیام و فروغ کی بنیاد ہے۔ تب کیا جدید تہذیب اس معیار پر پوری اترتی ہے؟ کیا منصفانہ تقابل میں اس سے دیگر تہذیبوں پر ترجیح دی جا سکتی ہے؟ سچ ہے کہ نہیں؟ ناظرین، آج کی تہذیب کا رہنما سفید فام شخص ہے جس میں انانیت اور خود پسندی کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے۔ اس کی طمع اور حرص اور دوسروں پر بالادستی کا رجحان بالکل عیاں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جب عرب فاتحین نے اجمیوں کے سامنے اسلام پیش کیا تھا تو 6 ہی دنوں بعد ان اجمیوں کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا تھا کہ عرب بھی ان کے پیچھے بلا تکلف نماز پڑھتے تھے اور ان سے دینی علوم حاصل کرتے تھے۔ علم حدیث میں سب سے نمایاں امام و
امام بخاری رحمۃ اللہ، علم فقہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، علم تربیت کے سرحیل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ، گرامر کے امام سیوبیا وغیرہ سب اجمی ہیں۔ مصریوں کو اس میں تنگ دلی محسوس نہیں ہوئی کہ تارتیوں کے خلاف عین جلوت کے مارکے میں ان کی قیادت قطز کریں یا حطین میں صلیبیوں کے خلاف صلاح الدین ایوبی کریں۔ یہ دونوں عرب نہیں تھے۔ اسلام نے نسلی امتیاز کے نعروں کو مٹا ڈالا تھا اور علم و حسن کردار ہی کو اعلیٰ نمونہ بنایا تھا۔ اس کے برخلاف سفید فاموں نے خود پرستی نہیں چھوڑی اور ہمیشہ جنگل کا قانون چلاتے رہے۔ انگریزوں نے آسٹریلیا درافت کیا تو وہاں کے بیشتر اصل باشندوں کو ختم کر دیا یا بھگا دیا یا اسے اپنی جاگیر بنا لیا۔ امریکہ کے اصل باشندے بھی آسٹریلیا والوں سے زیادہ خوش قسمت ثابت نہیں ہوئے۔ نسل کشی انہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ مانت پڑھ کر رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے وقتوں کی بات ہے جب نئی دنیا دریافت ہوئی تھی۔ آج انسانیت کافی آگے بڑھ چکی ہے اور پہلے کے نو آباد کار جو کچھ کرتے رہے اسے ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم عرض کریں یہ کہ دوسری قوموں کی تحقیر سفید فاموں کی گٹی میں پہلے بھی پڑی ہوئی تھی اور آج بھی ہے۔ جب جاپان پر انہیں تیزی کے ساتھ فتح نصیب ہو سکی تو انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینک کر لاکھوں انسانوں کو نیست و نابود کر دیا، جن میں بوڑھے، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ جنگ میں شرکت کے لائق نوجوان تو 10% ہی رہے ہوں گے۔ ناظرین، المیہ یہ ہے کہ یہ تہذیب یافتہ لوگ سائنسی اعتبار سے اوپر اٹھ گئے ہیں لیکن اخلاقی اعتبار سے نیچے گر گئے ہیں۔ وہ فوری لذت کے غلام ہیں۔ یوم حساب کا تصور ان کے یہاں مخوم بلکہ معدوم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کسی کو ایک دن بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ظالم لوگوں، جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں ٹال رہا ہے۔ اس دن کے لیے جب یہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے باگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے نبی، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب عذاب نہیں آئے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ انسان جب خدا اور یوم آخرت کو بھول جاتا ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے، خاص طور پر جب اسے قانون بنانے اور نافذ کرنے کا موقع مل جائے، کیونکہ تب قانون طاقتوروں کی حفاظت کرتا ہے اور کمزوروں کو پامال کرتا ہے۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فلسطینی قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور خود اپنے وطن میں ہی اس کا وجود مٹایا جا رہا ہے اور ہزاروں یہودیوں کو باہر سے لا کر وہاں بسایا جا رہا ہے اور بین الاقوامی قانون گونگا بنا ہوا ہے، کیونکہ طاقت کے مالک ایسا ہی چاہتے ہیں اور میڈیا حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا میں بڑی ہوئی نفسانی خواہشات، بری عادتیں اور غلط وراثتیں حق کو کس طرح شکست دیتی ہیں، اس کے لیے مستشرقین کو دیکھیے جو وسیع علم رکھنے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت کینہ رکھتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ وہ عورتوں کو بہت پسند کرتے تھے، جبکہ یہی مستشرقین توریت میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 1000 عورتیں تھیں، 700 آزاد اور 300 لونڈیاں۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کی تعداد اس کا 10واں حصہ یا 20واں یا 40واں حصہ ہی تھی؟ تب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام حکمت اور نبوت والے ہیں اور بے شک ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل نہیں۔ ناظرین، توریت میں غزل و غزلات
پڑھ لیجئے اور پھر قرآن پڑھیے، اس میں سوائے اس کے کچھ نہیں ملے گا کہ انسانوں کو پروردگار کی طرف بلایا جائے اور یوم قیامت کی یاد دلائی جائے۔ تب بھی توریت معصوم وحی ہے اور قرآن وحی نہیں ہے۔ اگر عدم و انصاف سے محروم ہو تو پھر علم کی کیا قیامت باقی رہ جاتی ہے؟ حبیثانہ ذہانت اور خود غرضانہ تہذیب سے کیسے محبت کی جائے؟ میرے نزدیک تو ایک با کردار اور با ہلاک نیک ان پڑھ انسان بھی ایک بد کردار اور بد نیت عبقری شخص سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بد کردار علماء مشرکین سے پہلے برے انجام کو پہنچیں گے، تب وہ پوچھیں گے کہ ہمیں بت پرستوں سے بھی پہلے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ جاننے والے ناواقف کی طرح نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ مغربی تہذیب کا علم تو کشادہ ہو گیا لیکن اس کی روحانیت کہاں ہوگی، یا یہ کہ اس کی تعلیم تو بڑھ گئی لیکن تربیت ناقص رہ گئی۔ اسی لیے اب وہ ایسی نسلیں تیار کر رہی ہے جو صرف مجوزہ زندگی کو جانتی ہے اور یہ نہیں مانتی کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اسی لیے وہ دنیا سے جتنا ممکن ہو لطف اندوز ہونا، جو نہ ملے اس کے پیچھے بھاگنا، جس کو کوئی نعمت ملی ہو اس سے حسد کرنا اور جو محروم ہو اس کو حقیر سمجھنا اپنا شعار بنا چکی ہیں۔ انہیں نہ خود پر ایمان ہے اور نہ آخرت پر، اور اہل دین اپنے پرانے عیبوں میں گرفتار ہیں۔ یہودی ہیں تو ارض موعود پر قبضہ کرنا ہی ان کا اعلان اور آخری مقصد اور مہم ہے، اور عیسائی ہیں تو ازمنہ وسطی کی حزمیتوں کا انتقام ہی ان کا ساری تگ و دو کا محور ہے۔ کسی بھی تہذیب کے مادی اور روحانی پہلو میں توازن لازمی ہے، ورنہ انسان دنیا کی شان و شوکت بنانے میں ہی لگا رہے گا۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو زبردست بن کر ڈالتے ہو؟ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ جو تہذیبیں پرہیزگاری اور خوف خدا کا راستہ نہیں اختیار کرتی ان کا انجام حسرت ناک ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا کیا اونچے ستونوں والے آرام کے ساتھ، جن کے مانند دنیا میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میہو والے فرعون کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کورا برسایا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ یہ مٹ جانے والی تہذیبیں سائنس کا اتنا علم رکھتی تھی جو اس دور میں لوگوں کی ضروریات کے لیے کافی تھا، تو لوگ علم سے دھوکہ کھا گئے اور غرور میں مبتلا ہو کر ہدایت سے دور چلے گئے۔ جب ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تب بھی وہ اس علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے ایمان سے بے نیاز نہیں کر سکتی، اور ہم اس ایمان کی بات کر رہے ہیں جو عقل کو گلے لگاتا ہے اور جس سے زندگی سنورتی ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد اگر سوال نمبر 15 کی بات کی جائے تو سوال نمبر 15 جو ہے وہ ایمان کا صحیح تصور کیا ہے؟ ناظرین بہت سے لوگوں کا جو تصور ہے ایمان اس سے بلند ترین چیز ہے۔ یہ کسی شخص کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے، کسی مسئلے کے بارے میں کوئی حکم لگانے، کسی فلسفہ کو ماننے یا کسی طرح کے نفسیاتی رنگ میں رنگنے کا نام نہیں، یہ ایک سنجیدہ معاملہ کا نام ہے،
خدائے زندہ و کار ساز کے ساتھ یہ ایک ایسے تعلق کا نام ہے جو انسان کے ظاہر سے لے کر اس کے دل کی گہرائیوں تک کو مربوط کرتا ہے، اس ذات کے ساتھ جو اس عدم سے وجود میں لائی اور اس کی پرورش اور پرداحت کا انتظام کر کے اسے برباد ہونے سے بچا لیا۔ ناظرین، جس طرح ایک بیکار شخص جب نیک کام میں لگتا ہے تو اس میں اس کے اوقات ہی نہیں صرف ہوتے بلکہ اس کے ذریعے وہ اپنے حال و مستقبل کا تحفظ بھی کرتا ہے، اسی طرح جب انسان ایمان کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے تو دن رات اپنی نئی ذمہ داریوں میں مشغول رہتا ہے اور ان سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برا ہونے کے وسائل اختیار کرتا ہے۔ قرآن کریم واضح طور پر بتاتا ہے کہ اعلیٰ الہی دعوت سے پہلے لوگوں کی مثال مردوں جیسی ہوتی ہے اور رسولوں کی اطاعت و پیروی ان کے دلوں، ان کے افکار و نظریات، ان کے اخلاق و کردار اور ان کے طریقہ کار کے تعلق سے ایک نئی صبح بن کر طلوع ہوتی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ ناظرین، حقیقی زندگی گوشت اور خون کی ظاہری شکل کا نام نہیں، نہ وہ اعضائے بدن کی حرکت و طاقت کا نام ہے۔ اس طرح کی زندگی میں تو انسان کے ساتھ جانور بھی شریک ہوتے ہیں اور شاید انسان سے زیادہ ہی حصہ لیتے ہیں۔ حقیقی زندگی تو نام اس تعلق کا ہے جو اللہ کی معرفت کے بعد اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ یہ زبانی اقرار کے بعد اللہ کے امور و نواہی کے آگے سر تسلیم ہم کرنا ہے۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی طرف دعوت قبول کر لی۔ جی ہاں، اس قرار کے ساتھ ہی مومن ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتا ہے اور اس سے روئے زمین پر اپنے آقا کی مرضی کے مطابق نقل و حرکت کرتا ہے۔ اپنے تصرفات، محبت و نفرت، ایمان و جنگ، حلال و حرام، ثواب و عذاب، اپنے پروردگار سے قربت کی تلاش اور وہاں سے نامراد لٹائے جانے کے خوف وغیرہ میں وہ محکوم اور تابع دار ہوتا ہے۔ یہ ایمان ایک بالکل ہی نئی زندگی پیدا کرتا ہے۔ افریقہ کے صحراؤں میں پھرتے ہوئے حبشیوں کو جدید ترین ماحول کے ایٹمی سائنسدان کے مقابلہ میں بہت پسماندہ سمجھا جائے گا۔ کائنات و زندگی کے بارے میں ایک کا نظریہ دوسرے سے بالکل مختلف ہوگا اور دونوں کے درمیان زبردست فاصلہ ہوگا، لیکن ایسا ہی فاصلہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے شخص اور اس سے بے خبر شخص کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ اپنے پروردگار سے غافل انسان چاہے مادی طور پر کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، بربا ہونے والے جانور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بعض معاملات میں ذہین ہو، لیکن خدا کو نہ پہچانا اس سے پسماندگی ہی نہیں انتہائی پستی میں پہنچا دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک مردہ ہے، چاہے فضا کی وسطوں میں ہی میں کیوں نہ چکر لگاتا پھرے۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ مومن اور منکر کے درمیان فرق اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے۔ ایمان والی زندگی سے نکلنے والی یہ روشنی کیا ہے؟ یہ ضمیر کی روشنی ہوتی ہے جس سے انسان برائی بلائی کی تمیز کرتا ہے اور نیکی اور ابدی کو پہچانتا ہے، اور اسی امتیاز کی بدولت ایمان قابل ترجیح و احترام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے لوگ صرف دنیاوی زندگی کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور موقع پاتے ہی کسی جرم کے ارتکاب سے باز نہیں آتے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق والے لوگ عدل و انصاف، تقوی و پاکیزگی وغیرہ کے کمال کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔
روئے زمین پر برکت اور معاشرے میں اطمینان اور سکون اسی ایمان کے سائے میں پھیل سکتا ہے۔ جی ہاں، ایمان زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں ایمان کے اثر کی تشبیہ زمین میں پانی کے اثر سے دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر زیادہ مقدار میں بارش ہو تو جو زمین سازگار ہو گئی وہ پانی کو جذب کر کے کافی سبزہ وغیرہ اگائے گی۔ صحیح ایمان اور جعلی ایمان کے درمیان فرق یہ ہے کہ صحیح ایمان سے آدمی گویا از سن نو پیدا ہوتا ہے اور ایک صحیح زندگی گزارتا ہے، جبکہ جعلی جو ایمان ہے اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صحیح ایمان انسانی وجود کو اس طرح ڈھلاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تابع بن جاتا ہے اور اسی کے نام پر ہر قدم اٹھاتا ہے، جبکہ جعلی جو ایمان ہے انسان کو محض اپنی خواہش کا غلام بناتا ہے۔ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایمان کی صحت کی حفاظت سونے چاندی کے سکوں کی صحت کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ آج کے دور میں عوام کی طرف سے فرد کی پوجا اور فرد کی طرف سے عوام کی پوجا بھی عام ہو چکی ہے۔ اگر انسان اپنے ہر عمل، ترک عمل اور خرچ وغیرہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ریاکاری ہے جس سے عمل ساقط ہو جاتا ہے اور دل برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی بندے کو آدم علیہ السلام کی قناعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اطاعت، حضرت عدی علیہ السلام کی استقامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مل جائے اور اس کے دل میں غیر اللہ کی ذرا بھی گنجائش ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہوگا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ دل میں ریاکار پیدا ہونا ایمان کے لیے تباہ کن اور ثواب کے لیے محرک ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے تو زمین زرخیز کی صلاحیت نمود چاک جاتی ہے، اور وہی بارش پتھر پر پڑے تو اس کے بنجر پن اور سختی ہی کو نمایاں کرتی ہے۔ ایمان جو زندگی استوار کرتا ہے اس کی امتیازی خصوصیت پروردگار عالم کے ساتھ گہرا اخلاص اور مکمل یکسوئی ہے۔ ایمان انسانی رجحانات اور جذبات کا رخ پھیر دینے کے فیصلہ کن عمل کا نام ہے۔ یہ توحید نہیں ہے کہ ہم پتھروں کے بتوں کو تو نہ مانیں اور مال و دولت کو، چاہو عزت کو، عورت کو یا حکمران کو بت بنا لیں اور اپنے تمام یا کچھ احساسات اور جذبات کا رخ نئے بتوں کی طرف پھیر دیں۔ ظاہر و باطن کی بیشتر سرگرمیاں ان کے لیے ہوں اور تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگ بزم خود اللہ تعالیٰ سے امید قائم کرتے ہیں لیکن ان کے طرز عمل میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں ہوتا، نہ خشکی پر نہیں چلا کرتی۔ بہت سی دینی تہذیبیں اس لیے زوال کا شکار ہوئیں کہ ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں رہ گیا تھا۔ جب انسانی نفس کی باغ ڈور بیدار ایمان کی بجائے خواہش نفس کے ہاتھوں میں آ جائے تو محض نام سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، صحیح ایمان کا اثر انسان کے دل کے محرکات و مقاصد پر، معاشرے کے نظام معاملات پر اور زندگی کی عمرانی اور اقتصادی سرگرمیوں پر بھی پڑنا چاہیے تاکہ سب کا رخ دین کی خدمت کی طرف ہو جائے۔ انسان کے ارکان ان تمام حقائق سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا نماز اور روزہ ذاتی ایمان کے ارکان ہیں اور فرد ان کی ادائیگی کے لیے جواب دہ ہے۔ ان سے انسانی دل میں پاکیزگی، اخلاص اور بلندی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمان کو معاشرہ پر بھی اثر و انداز ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مثلا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، جن سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور فرد کے ساتھ ساتھ ان کی بنیادی ذمہ داری معاشرہ پر ہوتی ہے، کیونکہ معاشرہ ہی ان کا انتظام کر سکتا ہے۔ اسلام جہاں دل میں یقین پیدا کر کے انسان کو عمل و کردار پر ابھارتا ہے، وہیں وہ دولت کے وسائل کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے تاکہ دولت کو معاشرے کی صحیح خطوط پر تشکیل اور اسے مثالی بنانے کا
ذریعہ بنایا جا سکے۔ ان وسائل سے دنیا کا کوئی ایسا نظام ہی بے نیازی اختیار کر سکتا ہے جو زوال و خودکشی کا خواہاں ہو۔ حافظ بہفی رحمۃ اللہ نے حلال روزی کمانے کو بھی ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز کی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ یعنی اے پیغمبروں، کھاؤ پاک چیزیں اور صالح عمل کرو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی انہی میں سے کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے اور پریشانی اور پرگندہ حالی کے عالم میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے، جبکہ اس کا کھانا، لباس اور مشروب حرام ہوتا ہے اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہو۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ساری توانائیاں دنیا لٹانے پر لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی برائیاں اور حرام خوری کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملتا۔ ناظرین، روزی کمانے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ ذریعہ کو بھی درست کر لیتا ہے، اس لیے حرام کی پرواہ کیے بغیر ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ بن حارث حضرت یوسف رحمۃ اللہ بن اسبات سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص عبادت کرنے لگتا ہے تو ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس کی روزی کا ذریعہ کیا ہے، اگر وہ حرام ہوتا ہے تو کہتا ہے اسے چھوڑ دو، اس کے لیے وقت ضائع نہ کرو، یعنی اسے محنت کرنے دو، وہ خود اپنی محنت رائگاں کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ حسن و اخلاق و کردار بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے بہترین ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد بات کرتے ہیں سوال نمبر 16 کی، تو وہ یہ ہے دنیا اور آخرت کا اسلامی نظریہ کیا ہے۔ ناظرین، آخرت بالکل حقیقی چیز ہے اور اسے کسی بھی حال میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب دنیا سے منہ پھیر لینا نہیں، بلکہ ایسے ہی جیسے آپ مستقبل کی بات کریں اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت پر زور دیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے حال اور اس کی ضروریات کو نظر انداز کر دیں۔ ناظرین، دعوت و تربیت کے میدان میں کام کرنے والے کچھ لوگ اس حقیقت کو ذہن میں نہیں رکھتے، نتیجہ میں اچائی سے زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ دین گویا دنیا کا دشمن ہے، اور تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آدمی پر گندہ حال نہ ہو جائے اور وہ زندگی کے حقائق، مادہ کے قوانین اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سنت سے نابلد نہ ہو۔ اس سلسلے میں عقلی توازن میں بگاڑ نے مسلمانوں کی ایسی نسلیں پیدا کرتی جن میں نہ دین کی سمجھ ہی پیدا ہوئی اور نہ دنیا ہی انہیں حاصل ہوئی، بلکہ ان مسلمانوں کی پاسماندگی اور اسباب کے علاوہ اس سبب کا بھی بڑا دخل ہے۔ بلا شبہ دین میں آخرت اور جنت و جہنم کے بارے میں ساری باتیں موجود ہیں، لیکن ان کا مقصد انسان کو صحیح راستے پر لانا، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے سے روکنا اور اسے وسیع ٹریفک اور دائمی زندگی کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ناظرین، دنیا کو سمجھنے میں کوتاہی، روئے زمین پر بے چارگی اور زندگی کی بار ڈور اپنے ہاتھ میں لینے سے محرومی اور مجبوری کا نام تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو طفلانہ طرز فکر ہے جسے دین اور دین کے مقاصد کو بے اندازہ نقصان پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے کام نہ لے کر مجبوری اور بے چارگی اختیار کرنے سے اسلام کی کون سی خدمت ہو سکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کسی عمل کی صحت اور قبولیت کے لیے نیک نیتی اور
روی کی ضرورت ہے۔ سلامت روی کا مطلب یہ ہے کہ عمل نقل و عقل کے مطابق ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص کھانے پینے کی بجائے بات چیز کا روزہ رکھے یا بغیر رکوع اور سجود کے نماز کے پڑھے تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کے مطابق ناگزیر ہے۔ اسی طرح آج کوئی ٹینک کے مقابلے میں لاٹھی سے اور ایٹمی دور میں گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرے تو یہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک وائز کو سورۃ التکاثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ لوگوں کو دنیا کی بے رغبتی کی تلقین کر رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ہم لوگوں نے اس بات کو کتنا غلط سمجھ رکھا ہے۔ یہ سورت زندگی کی برے پہلوؤں کی بہت باریک بینی سے تصویر کشی کرتی ہے۔ آج دنیا کی چیزیں جمع کرنے کی ایک محبوبانہ دوڑ جاری ہے جس نے مال و دولت کے صحیح استعمال سے لوگوں کو غافل کر رکھا ہے، اور یقیناً قابل مذمت صورت ہے، کیونکہ یہ دنیا کی پرستش اور دنیا سے ماورا چیزوں سے غفلت کی نمائندگی کرتی ہے۔ لیکن مال و دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ یعنی مال دولت حاصل کرنا اور ان کو بڑھانا بھی حق ہے۔ اس سے مومن اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتا بلکہ ان کی ادائیگی میں مدد حاصل کرتا ہے۔ اس آیت کا مقصد آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے، دنیا سے غافل کرنا نہیں۔ فکر والا چاری سے نہ اسلام کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، نہ اسے طاقت مل سکتی ہے، اور نہ اس کی تعلیمات کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں، مال و دولت کو گمراہی اور سرکشی، نحوت اور بہل و بگاڑ کا ذریعہ نہیں بننے دینا چاہیے، بلکہ اسے دین کے مقاصد کی خدمت کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ دولت کا فتنہ بھی قابل مذمت ہے اور فکر و لاچاری کا فتنہ بھی۔ کبھی مالدار سرکشی اختیار کرنا ہے اور فقیر ذلت، لیکن مومن نہ سرکش بنتا ہے اور نہ ذلت اختیار کرتا ہے۔ لیکن بہت سے مالدار شکر گزار اور بہت سے غریب عزت و خودداری سے زندگی گزارنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آخر مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا سے دستخوش ہو جائیں اور دوسرے اس پر قابض ہو جائیں۔ اس طرز فکر سے ملت کا کارواں کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جب یہ سمجھا جانے لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف جیسے مالدار بھی، جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی، جنت میں بے مال و دولت والے لوگوں سے بہت بعد میں داخل ہو سکیں گے۔ ناظرین، ابن کثیر نے اپنی کتاب میں ایک عجیب و غریب اسرائیلی حقائق درج کی ہے۔ دو آدمی ایک تجارت میں شریک تھے جس کا کل سرمایہ 8000 دینار تھا۔ ایک شریک نیک اور دوسرا بد کردار تھا۔ بد کردار ہنرمند اور نیک شخص بے ہنر تھا، اس لیے بدکار نے تنگ آ کر وہ کمپنی توڑ دی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ مومن ہنرمند کیوں نہیں ہوتا، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہنرمند مومن کو پسند کرتا ہے۔ دونوں شریک اپنا اپنا حصہ لے کر ہلاک ہو گئے۔ بدکار شخص اپنے لیے 1000 دینار سے ایک گھر خریدا اور نیک شخص نے 1000 صدقہ کر دیا تاکہ اسے جنت میں گھر مل جائے۔ پھر بدکار شخص نے 1000 دینار سے شادی کر لی اور نیک شخص نے 1000 جو صدقہ کر دیا تاکہ اسے جنت میں حور ملے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اس نیک شخص نے دنیا میں شادی کر کے دونوں کو گناہ سے بچانے کا سامان کیوں نہ مہیا کیا اور بیوی پر حج کر کے بے شمار نیکیاں کیوں نہ کمائی؟ پھر بدکار شخص نے باقی 2000 دینار سے باغات خرید لیے، جبکہ نیک شخص نے باقی 2000 دینار بھی صدقہ کر دیے اور فقیر و بیچارہ ہو گیا۔
اس طرح کی منطق زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت جہاد ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی گزارنا بھی جہاد ہے۔ دنیا کمانے میں ناکامی دین کی مدد کرنے میں ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ جس کے پاس مال ہوگا وہی تو حج کر سکے گا، اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ منفی طرز فکر سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دل در دور ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خوشحالی اور تنگ دستی کی صورتوں میں فہر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اسے دونوں صورتوں میں اپنے دل پر قابو رکھنا چاہیے اور اپنے کردار کو نہیں بھولنا چاہیے، اور مومن کی یہی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اسے جو خوشحالی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو تنگ دست اور پریشان حال ہیں۔ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ اس کا رب جب اسے زمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت و نعمت دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو زمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا سامان سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ یعنی خوشحالی اور دولت بھی آزمائش ہے اور فکر و تنگدستی بھی۔ یہ تصور کرنا غلط ہے کہ خوشحالی باعث سے عزت افزائی ہے اور تنگدستی باعث سے اہانت ہے۔ اعتبار تو نتائج کا ہوگا۔ جو تنگدستی میں پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی کرنے والے شخص کے مقابلے میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ بہتر مقام پر فائز ہوگا، اور جسے خوشحالی ملے اور اس نے اپنے دروازے غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھول دیے، نیز حج کی جگہوں پر حج کرنے میں پیچھے نہ رہا، وہ امتحان میں کامیاب رہنے والا اور میدان میں سبقت لے جانے والا ہے۔ حدیث میں دینے والے ہاتھ کو ہی افضل بتایا گیا ہے، لینے والے ہاتھ کو نہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت میں سے اس کا حق ادا کرتے ہوئے جس کو دے رہا ہے اسے ذلیل اور کمتر سمجھے، وہ دین اور دنیا دونوں کے تعلق سے سنگین قسم کے غلط طرز فکر میں مبتلا ہے، اور اس کے نتیجے میں دولت مندوں کے خلاف آتش و حسد و نفرت برق اٹھتی ہے، کفر و الحاد کی آندیاں چلنے لگتی ہیں، اور پوری انسانیت کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کیا کمیونزم اسی طرح کی فضا میں نہیں پھیلا تھا؟ حافظ بہیفی رحمت اللہ نے حلال روزی کمانے کو بھی ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے لوگو اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ یعنی اے پیغمبروں، کھاؤ پاک چیزیں اور صالح عمل کرو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ اے ایمان والے، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہی میں سے کھاؤ۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے اور پریشانی اور پرگندہ حالی کے عالم میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، جبکہ اس کا کھانا، لباس اور مشروب حرام ہوتا ہے اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوتی ہے، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہو۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ساری توانائیاں دنیا لٹانے پر لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی برائیاں اور حرام خوری کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملتا۔ ناظرین، روزی کمانے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ ذریعہ کو بھی درست کر لیتا ہے، لیکن اس لیے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ بن حارث حضرت یوسف رحمۃ اللہ بن اسبات سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص عبادت کرنے لگتا ہے تو ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس کی روزی کا ذریعہ کیا ہے، اگر وہ حرام ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، اس کے لیے وقت ضائع نہ کرو، یعنی اسے محنت کرنے دو، وہ خود اپنی محنت رائگاں کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ حسن اخلاق و کردار بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے بہترین ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 17واں، جو یہ ہے کہ اسلام میں علم اور عمل کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، اسلام نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا ہے، جس کا مقصد زندگی کا رخ اس کے پروردگار کی طرف پھیرنا اور تمام انسانوں کے لیے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا ہے، یعنی یہ اولن چند حقائق پھر انہیں پیش کرنے کے لیے نیم اسلوب کا نام ہے۔ فرض کیجئے کسی شخص کے پاس کوئی فلسفہ یا نظریہ ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، تب وہ یہ کیا کرے گا؟ پہلے وہ اس نظریے کی تشریح کر کے اسے خود اپنے آپ پر منطبق کرے گا، پھر سمجھانے کے تمام ذرائع استعمال کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی خواہش کرے گا اور اس کی رائے میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ دور کرنا چاہے گا۔ اسلام شروع ہوئی سے اسی راستے پر چلا، یعنی جب یہ وحی نازل ہوئی پر وہ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کی تخلیق جمع ہوئی خون کے لوتھڑے سے کی، پر وہ تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ جہاں پر علم سے مراد وحی کے حقائق کا علم اور پھر ان حقائق کی اشاعت و تحفظ کا علم ہے۔ مادی نظریات میں بھی دونوں علم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سائنسی علوم کا ایک ماہر ذرائع ابلاغ سے اپنی نظریات کو پیش کرتا ہے اور ایک سائنسدان اپنی نظریے کی تقویت کے لیے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتا ہے۔ دونوں اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور دونوں علم ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ مثلا ایک شخص ریڈیو سے دینی معلومات پیش کرتا ہے اور دوسرا ان کے تحفظ کے لیے سانس کا استعمال کرتا ہے، تو دوسرے کی اہمیت کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی ہو سکتی ہے۔ اسلام تعلیم شروع ہی سے مختلف بنیادی اور ذیلی شاخوں میں پھیلی رہی ہے۔ اس میں نہ دینی علم زندگی سے دور تھا اور نہ شہری علم دین سے الگ۔ علم کی دینی اور دنیاوی تقسیم تو دور زوال و انحطاط کی پیداوار ہے۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ اسلام میں علمی تحریک کے اولین مظاہر علوم شریعت تھے، یعنی قرآن، حدیث، فقہ اور تربیت و اخلاق سے ہیں، جن سے ایک وسیع تر انسان تہذیب کی بنیاد پڑی۔ اس کے ساتھ ہی عربی زبان و ادب سے متعلق علوم کو فروغ حاصل ہوا۔ پھر انسانی علوم میں زندگی کی لہر دوری، اسلامی فکر کی پختگی کے ساتھ تجرباتی بنیاد پر زندگی کائنات سے متعلق علوم رونما ہوئے، جن میں ریاضی، نباتات اور حیوانات، فلکیات اور کیمسٹری وغیرہ سائنسی علوم شامل تھے۔ یورپ کی نشاط ثانیہ انہی کی بنیاد پر عمل میں آئی۔
چند صدیوں پہلے تک ہر میدان میں مسلمانوں کو علمی اور صنعتی فوقیت حاصل تھی جس نے صلیبی یلغار کو روک کے رکھا۔ محققین مانتے ہیں کہ سائنس اور مذہب کے درمیان جنگ یورپ میں پیدا ہوئی جسے کلیسا نے جان بوجھ کر بھڑکایا تھا کیونکہ اس کے خیال میں سائنسی روح کی کامیابی اسلامی پیش رفت کا اثر تھا، لیکن پھر مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ان کی علمی پیش رفت میں بھی زوال آیا اور عام جہالت پھیل گئی اور بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ علم صرف استنجا، وضو اور نماز کے احکام جان لینے کا نام ہے، اس کے علاوہ سارے علوم اور فنون فضول ہیں۔ اس غلطی کی قیمت انہیں اتنی زبردست چکانی پڑی کہ بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل کے درمیان ان کے سارے علاقے ظالم استعمار کا کھلونا بن کر رہ گئے۔ ناظرین، عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی دین سے نسبت کے مدعی بعض نوجوان اس غلطی سے چمٹے ہوئے ہیں اور یونیورسٹی اور کالجوں میں داخل ہونے کے باوجود اپنی سبجیکٹ سے دلچسپی نہیں رہتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہم تو دین پڑھیں گے۔ وائے افسوس، کیا دین ان علوم کے بغیر قائم رہ سکتا ہے جن سے تم دور بھاگ رہے ہو؟ ان میں بات تو کامرس، میڈیسن اور انجینئرنگ وغیرہ کے کالجوں میں کئی برس گزارنے کے بعد بھی ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی دینی درسگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک طالب علم نے مجھے لکھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق کا راستہ دکھائے اور کسی دینی درسگاہ میں داخلے کی توفیق دے، کیونکہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول پڑھا ہے کہ علم تو حدیث کا علم ہے، باقی سب تو شیطانی وسوسے ہیں۔ برائے کرم باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی میری خواہش پوری کرنے میں میری مدد کیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول اگر ان سے صحیح طور پر مروی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتی معاملات میں شخصی رائے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ عبادات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ روایات ہی سے لی جا سکتی ہیں۔ پھر عبادتی معاملات مسلمانوں کے سارے معاملات میں سمندر کے ایک قطرہ کی حیثیت رکھتے ہیں، دیگر علوم میں روایات کا کیا دخل ہے؟ پھر دینی درسگاہوں سے فارغ التحصیل ہونے والوں سے بھی تقریباً مایوسی ہی ہوتی ہے۔ ایک صاحب تقریر فرمانے لگے تو سارا زور پختہ قبروں کی مخالفت پر صرف کر دے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہاں تو کوئی پختہ قبر ہے بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ انہوں نے بس یہی سن رکھا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور جانتے ہی نہیں، اس لیے وہی بات یہاں بھی دہرا دی۔ ناظرین، پیرس میں ایک مسجد کے افتتاح کے وقت تقریب کے یادگار فوٹو لیے جا رہے تھے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شخص بڑھ کر کھڑا ہو گیا کہ تصویر حرام ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری رائے ہے، اکثر فقہاء اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں، تم پیرس میں اس تنگ نظری کے ساتھ اسلامی دعوت ہی کو ٹھپ کر دو گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اور تم جیسے چند کوتاہ نظروں کے نقطہ نظر کے لیے پورے دین ہی کو قربان کر دیا جائے؟ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ اسلام کی کتنی بدقسمتی ہے کہ اس کے ترجمان یہ بھی نہ سمجھ سکیں کہ کس علم سے دین کی خدمت اور وضاحت کی جا سکتی ہے۔ وہ بعض روایات یا ان کی اپنی سمجھ ہی سے چمٹے رہنے کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن نے پیشکش کی کہ وہ یمن سے ملکہ بلقیس کا تخت ان کے پاس ان کے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا، دیکھا وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں کی کتنی ضرورت ہے جو یہ کتاب کا علم رکھتے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسے لوگ ڈر گئے ہوں کہ ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، اس لیے وہ امریکہ اور یورپ میں چلے گئے۔ نہ علم کی واحد اچھی صورت یا میدان ہوتا ہے، نہ عمل کا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھلائی کرنے کا حکم دیا۔
اور بھلائی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، پھر بھلائی کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں۔ تو کیا بلائی ایک ہی صورت میں محدود ہے؟ نماز اور روزہ کے علاوہ اس کا کہیں وجود نہیں نظر آتا؟ برائی کی قسمیں بے شمار ہیں اور بلائی کی قسمیں بھی بے شمار ہیں، ان کے راستے اور ذرائع بھی بے شمار ہیں، اور جو حکم مقاصد کا ہے وہی وسائل و ذرائع کا بھی ہے۔ حق یہ ہے کہ علم صالح اور ایمان کا حصہ ہے، اچھی نیت اور شریفانہ مقصد کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ زراعت میں بھی ہو سکتا ہے، صنعت میں بھی اور انتظامی امور میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، امن میں بھی اور کبھی جنگ میں بھی۔ بلائی کی محبت اور اصلاح کی طلب کے واحد محرک کے ساتھ راستے بے شمار ہو سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لائیں اور طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا کر رہیں گے۔ قرآن کریم نے حق کی حمایت کے لیے جنگی صنعتوں کو بہتر بنانا میں عمل صالح قرار دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس کی ہدایت کے ساتھ کہ زر ہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک انداز پر رکھ، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے سلسلے میں پیش آنے والی ہر تکلف پر ثواب کی نوید آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے بے شمار راستوں کا ذکر کرتے ہوئے میاں بیوی کے تعلقات میں بھی عمل صالح قرار دیا ہے جس پر اجر عظیم ملے گا، کیونکہ اس سے بھی گناہ سے تحفظ ہوتا ہے۔ ہر عمل جس سے انسانیت سر بلند ہو وہ عین دین کا حصہ ہے جس سے دنیا اور آخرت میں درجات بلند ہوں گے۔ تو ناظرین اس کے بعد اگر سوال نمبر 18 کی بات کی جائے تو سوال نمبر 18 ہے قرآن کیسے جمع کیا گیا؟ ناظرین اسلام کی شروع کی تاریخ اور اس سے پہلے کے دینوں یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ میں کافی فرق ہے۔ یہودیت کا شروع میں کچھ سیاسی وجود قائم ہو گیا تھا اور فوج بھی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ سب ماضی میں گم ہو گیا۔ عیسائیت کی شروع میں کوئی مملکت ہی 4 صدی سے پہلے نہیں قائم ہوئی، جبکہ اسلام کی مملکت بہت جلد قائم ہو گئی تھی، اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی کتاب یعنی قرآن مجید محفوظ رہا اور دیگر کتابوں کو یہ تحفظ نہیں مل پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں 13 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا، جس کے ایک لفظ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک تعداد یاد بھی کرتی رہی اور لکھتی بھی رہی۔ اس حقیقت سے دوست دشمن سبھی واقف تھے، اہل ایمان تو اس سے روشنی حاصل کرتے تھے اور منکرین پہلے اس کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے رہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی کہانیاں ہیں جو لوگ پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس کی اثر انگیزی سے گمراہ کا یہ کوشش کرنے لگے کہ کوئی اسے سننے ہی نہ پائے۔ اور منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب اسے سنا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ کتنی دردناک نفسیاتی شکست ہوگی کہ آپ اس ڈر سے کوئی بات نہ سنیں کہ کہیں وہ آپ پر چھا نہ جائے۔ پھر انہیں چیلنج پیش کیا گیا، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے ساتھ مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہو گئے اور وہاں سربراہ مملکت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگے، معاہدات تیار کرنے لگے، مفادات عامہ کے سلسلے میں ہدایات دینے لگے اور فوجوں کی قیادت اور رہنمائی کرنے لگے۔ مدینہ منورہ میں مزید 10 سال تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھنے والے اسے لکھتے رہے اور حفظ کرنے والے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے رہے۔ 5 نمازوں اور نوافل میں آیات کو بار بار دہرایا جاتا رہا۔
جمعہ کے خطبوں اور تلاوت کی جلسوں میں انہیں پڑھا جاتا رہا اور اہل ایمان اس پیاری کتاب کو بصدق کے شوق تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ جو شخص جتنا زیادہ قرآن پڑھتا اور یاد رکھتا تھا اسی اعتبار سے اس کا مقام اور رتبہ سمجھا جاتا تھا۔ شہداء کی تدفین کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو زیادہ اولویت دیتے تھے جو قرآن کا علم زیادہ رکھتا تھا۔ حکومت قرآن کو اپنا دستور سمجھتی تھی اور اسے روشنی حاصل کرتی تھی۔ ہر طرف وفود قرآن کی آیات لے کر جاتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ جس کتاب کو یہ ماحول ملے اس میں شک و شبہ کہاں سے در انداز ہو سکتا ہے۔ جو امت اپنی کتاب کو سنوار کر پڑھنے اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کے ذریعے خدا کی عبادت کرتی ہو، اپنے سارے وسائل کے ساتھ اس کتاب کا تحفظ کرتی ہو، اس کی حفاظت بے نظیر ہی ہوگی۔ ناظرین، دور نبوت کے بعد خلافت کا زمانہ آیا۔ اس 30 سالہ دور میں اسلام مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیلا۔ اس کے فوجی دن رات قرآن کریم کی تلاوت سے نہیں اکتاتے تھے۔ پھر اس کے بعد بہت سی حکومتیں آئیں اور حفظ و تلاوت اور لکھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر جگہ محلوں اور گھروں سے لے کر مساجد تک قرآن کریم کے نسخ موجود رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کتنا سچ فرماتا تھا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے، اپنی جنگ آزادی کے بعد امریکہ نے ایک دستور بنایا جسے وہاں کی حکومت نے مانا اور نافذ کیا۔ اسی طرح سوویت یونین اور ہندوستان نے کیا، تو کیا ان دستوروں میں کسی تحریف کا شبہ رہ جاتا ہے؟ جبکہ قرآن کی حفاظت کا ہی ایک ذریعہ نہیں کہ اسے لکھا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی اسے یاد کر کے سینوں میں محفوظ کیا گیا اور پھر بار بار روزانہ کی نمازوں اور تلاوت میں اسے دہرایا جاتا تھا۔ شروع سے اسلام کی مملکت مستحکم ہو گئی تھی، اس لیے اسے سرکاری اور عوامی تحفظ حاصل تھا۔ لیکن کیا توریت اور انجیل کے ساتھ بھی یہی صورت تھی؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی توریت اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ ہم نے توریت نازل کی تھی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ توریت میں جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی۔ لیکن اس وحی پر کیا گزری؟ بنی اسرائیل کے دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا، ہیکل کو مسمار کر ڈالا، توریت کے اوراق پھاڑ ڈالے اور کوئی چیز محفوظ نہیں رہ گئی۔ جب ایک لمبے عرصے کے بعد انہیں قید سے نجات ملی تو یادداشت سے توریت لکھنے کی کوشش کی گئی اور اس میں عجیب و غریب چیزیں بھر دی گئیں۔ کئی برس پہلے اسرائیلی عدالت میں ایک فوج نے شکایت پیش کی کہ ایک افسر نے اس کی بیوی کو اغوا کر لیا۔ افسر کے وکیل نے دلیل دی کہ اس کا موکل جرات و اقدام میں مشہور ہے، اس جیسے شخص سے درگزر کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے درگزر کیا تھا، جنہوں نے اوریا کی بیوی اغوا کر لی تھی اور زنا کا ارتکاب ہی نہیں، شوہر کو میدان جنگ میں بیچ کر ہیلا سے روا دیا تھا۔ ناظرین، عوام کے لیے یہ دفعہ حیرت انگیز تھا، لیکن ججوں کے لیے نہیں جنہوں نے یہ قصہ اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا۔ مجھے یہ خبر سن کر کتنا غصہ آیا کہ ایک معزز نبی پر زنا و قتل کا الزام لگایا جائے اور اسے نمونہ بنا کر پیش کیا جائے۔ ظاہر ہے حضرت داؤد علیہ السلام بے گناہ تھے۔ قابل اعتراض تو بات وہ کتاب ہے جس نے ان کی اور دیگر رسولوں کی شہرت کو داغدار کیا، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر کتنے بہتان ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کا کوئی کہیں نشان نہیں ملتا۔ ان کے پیروکاروں کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قانون کا باغی قرار دیا گیا اور یہودیوں کے مقابلے پر رومن
قانون نے انہیں پھانسی دے دی۔ بعد میں عیسائیوں کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے ان کی تعلیمات اور پھانسی کے سلسلے میں جو کچھ جانتے تھے اسے مرتب کیا اور اسی کو انجیل کا نام دے دیا۔ ان انجیلوں کی تعداد شروع میں 10 تھی، ان میں صرف ان 4 کو چن لیا گیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیے جانے اور ان کی الوہیت کا اقرار تھا۔ وہ وصیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی اور ان کی صلیب دیے جانے کی قائل تھی، 4 صدی عیسائی میں عروج پذیر ہوئی۔ ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ تسلیت کا نظریہ لے کر کوئی وحی یا دین نہیں آیا۔ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، خدائے واحد کی طرح بلاتے رہے اور اس کے سوا ہر چیز کو اس کی مخلوق مانتے رہے۔ در حقیقت قرآن کریم اس عقیدے کا جامع ریکارڈ ہے جسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے آتے رہے اور قدرت نے اس کتاب کو معنی اور لفظی تحریف سے محفوظ رکھا۔ اس لیے اس کے الفاظ کا لکھنا اور اسے یاد رکھنا اور تلاوت کرنا سب عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت بھی جمعہ کے خطبوں میں اکثر قرآن کریم کی آیتیں تلاوت فرماتے تھے اور ایسا ہی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار فجر کی نماز میں سورۃ یوسف کی تلاوت کی۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قول تک پہنچے، ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی تو ان کی ہچکی بند گئی۔ قرآن سے امت اسلامیہ کی سب سے زیادہ دلچسپی ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور یہ کہ 2 آدمیوں کے علاوہ کسی کے بارے میں رشک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا تو وہ دن رات اسے نماز میں پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا اور اسے راہ خدا میں خرچ کرنے میں توفیق دی۔ ناظرین، لوگ آج بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم سے کے پاس لائے اور اس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ گزشتہ 1420 میں 3 چیزیں بالکل ویسی کی ویسی ہیں: سورج، چاند اور قرآن۔ ناظرین، اس کے بعد اگر بات کی جائے سوال نمبر 19 کی، تو سوال نمبر 19 پر آتا ہے قرآنی قصص کی اہمیت کیا ہے؟ ناظرین، ماضی کا مطالعہ اور پچھلے واقعات پر غور و خوض کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگ ان واقعات کا جائزہ لے کر عبرت اور سبق حاصل کرتے ہیں اور حاضر اور مستقبل کے منصوبے بناتے وقت ان سے اخذ کردہ نتائج کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ افراد و اقوام کا سفر باریک بینی سے تیار کیے گئے قوانین کے تابع ہوتا ہے۔ تہذیبوں کا فروغ و زوال اور مملکتوں کی بقا و فنا واضح قوانین کے مطابق ہوتی ہے، اوٹ پٹانگ انداز میں نہیں۔ یعنی اجتماعی قوانین باریکیوں کے لحاظ سے سائنسی قوانین سے کم اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے ان کو نظر انداز کرنا مہلک نتائج تک پہنچتا ہے۔ قرآن کے قصص اہم تاریخ کا حصہ ہیں، ان کی جانکاری سے کوئی دانش مند بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے یہاں سے تم کو ذکر، درس اور نصیحت عطا کی ہے۔ ناظرین، اس تاریخ سے غافل رہنے والوں اور ظلمت اور تاریکیوں سے چکنا نہ رہنے والوں کو ملامت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنے قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے، یعنی کہ عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ان کے پاس ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے،
مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اجتماعی اور کائناتی قوانین مختلف مقامات پر اور مختلف زبانوں میں اپنی عمومیت اور اثرات کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ انارکی اور بغار کے پھیلنے سے قوموں کا زوال مختلف نسلوں اور زمانوں میں ہوتا رہا ہے۔ عربوں کی آگاہی دی گئی کہ اگر وہ اپنے ماندانہ رویے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام برا ہوگا۔ ناظرین، قصص قرآنی انسانی تاریخ کا شعور سے بھرپور بیان ہے۔ ان کا مقصد محض شوق دلانا یا مست کرنا نہیں بلکہ تربیت اور شعور بیدار کرنا اور دائمی عبرت و نصیحت کے طور پر اصحاب قصص کا دور گزر جانے کے بعد ان معنی اور مفاہیم کو زندہ رکھنا ہے۔ آج کے دور میں انسانوی ادب دہشت خیز حد تک رائج ہو گیا ہے۔ وقت گزاری یا زبان و بیان سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ انہیں پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ یہ افسانے محض تخیل کی پیداوار ہوتے ہیں اور ان میں اچھے اور گھٹیا دونوں قسم کے جذبات پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے انسانوں اور ان تاریخی واقعات کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے جن کو قرآن بیان کرتا ہے اور جن سے فکر و نظر کو بیدار کرتا ہے تاکہ غفلت مٹے اور راستہ روشن کرے۔ جب اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہی سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تمہیں حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری۔ تو وہ ایک یقینی واقعہ بیان کرنے کے بعد ایسا کرتا ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور صالح اور لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امتوں اور ان کی تکذیب اور سرکشوں کا پھر یکے بعد دیگر ان کی تباہیوں کا ذکر آ چکا ہے۔ اور یہ واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ متکبر عربوں کو خوف دلایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہیں صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچی اور اللہ کی باتوں کو بدلنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ ناظرین، ان واقعات میں کسی تخیل آرائی کا دخل نہیں ہے۔ قرآن نے ایک ہی واقعے کو بعض دفعہ کئی صورتوں میں بیان کیا ہے لیکن ہر جگہ کسی خاص پہلو کو ابھارا گیا ہے جو مناسب حال ہوتا ہے۔ مثلا سورۃ الممنون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کی طویل گفتگو دی گئی ہے۔ سورۃ القصص میں اسی واقعے کے ذکر میں مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خروج کا سبب تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ کی تفصیل ملتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی تفصیلات ملتی ہیں۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ الاعراف میں بھی بنی اسرائیل کا واقعہ آیا ہے لیکن مختلف سیاق و سباق میں۔ کوئی نبی اپنی قوم کو ایک ہی بار نصیحت نہیں کرتا بلکہ دسیوں برس تک انہیں رائے ہدایت پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور چونکہ افراد و قوم کے مختلف امراض کا علاج قرآن کریم مختلف طریقوں سے کرتا ہے اس لیے مختلف مرحلوں میں مناسب حال پہلو سامنے لاتا ہے۔ کسی کی وفات، ولادت اور کسی شخصیت کا تعین اہم چیز نہیں۔ اگر یہ جان بھی لیں کہ ذوالقرنین کون تھے یا سورۃ یاسین میں شہر کی سمت سے آنے والا شخص کون تھا تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اہم چیز تو یہ ہے کہ سچی تاریخ اور سچے واقعات کے ذریعے نفسیاتی اور اجتماعی علاج پیش کیا جائے۔
تو ناظرین اس کے بعد اگر سوال نمبر 20 کی بات کی جائے تو سوال نمبر 20 جو ہے وہ قرآن حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں کیا فرق ہے؟ قرآن حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ واحد کلام ہے جو اس معزز کتاب میں لکھا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مدد کی اور ان کے جٹلانے والوں کو چیلنج کیا۔ نسلاً بعد نسل بہت بڑی تعداد سے تو اترا تسلسل کے ساتھ نقل کرتے چلی آئی ہے اور اسے قیامت تک ہر تحریف سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور اس کی تلاوت عبادت قرار دی گئی ہے۔ عرب چاہتے تھے کہ دل و دماغ کو مخاطب کرنے والی کتاب کے ذریعے چیلنج کیے جانے کی جگہ مخصوص خارق عادت معجزات آئے ہوتے، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، جبکہ یہ تو وہ قرآن تھا جو اوہام اور خرافات کو کاٹتا تھا اور زندوں کو مخاطب کرتا تھا۔ پھر جب ان کے مطالبے پر معجزات آئے تب بھی ان میں یکسوئی ایمان نہیں لایا، کیونکہ دلی انات و بغض نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ جناب حارث اور کی روایت ہے کہ میں ایک بار مسجد گیا تو دیکھا کہ لوگ بحث و مباحثہ میں مشغول ہیں۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، انہیں اس کی خبر تھی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا واقع ایسا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ تب انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس طرح کا فتنہ ہوگا۔ میں ندر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اس میں تم سے پہلے اور بعد کے لوگوں کی خبریں ہیں اور وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ وہ کوئی مذاق کی چیز نہیں جو زبردست باندھ کر اسے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا، اور جو اس کے علاوہ کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، وہ حکمت والا ذکر ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ ہوائش تنفس اسے متاثر نہیں کر سکتی، زبانیں اس کے بارے میں اقتباس و شک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اہل علم اس سے سیر نہیں ہو سکتے، بار بار دہرانے سے بھی وہ پرانی نہیں ہوگی، نہ اس کے عجائب ختم ہوں گے۔ جنہوں نے اس سے سنا تو یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکے کہ ہم نے ایک بار عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو جس نے اسے بیان کیا سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اجر کا حقدار ہوا، اور جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ ناظرین حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت کے مطالعے سے پہلے قرآن کریم کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں وہ سنت کا عالم نہیں ہو سکتا جو قرآن کے سمجھ میں قطع ہو۔ کتاب و سنت ایک ساتھ دین کے ستون ہیں۔ حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اس میں قرآنی خصوصیات نہیں ہیں، اس کی عبارت اعجاز والی نہیں، نہ اس کے ذریعے چیلنج کیا گیا، نہ اس کی تلاوت عبادت ہے، بلکہ اس کی قرآن سے نماز صحیح نہیں ہوگی، اور پھر وہ ہم تک قطعی تو اتر کے ساتھ نہیں پہنچی ہے۔ حدیث قدسیہ میں صحیح ضعیف بلکہ موضوع تک قرار دی گئی ہے۔ مثلا یہ حدیث کے میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے ربانی بنا دوں گا، اور تب تو کسی چیز کو جائے گا تو وہ ہو جائے گی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ناظرین بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کرتے ہیں۔
گویا اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں نازل شدہ وحی کے مشابہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام جو اجاز والا نہیں، نہ اس کے الفاظ کی تلاوت اور اس ذریعہ عبادت کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن کریم کے ساتھ معاملہ ہے۔ صحیح حدیث قدسیہ کا نمونہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جسے مسلم نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر رکھا ہے اور تمہارے درمیان آپس میں بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے باہم ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، سوائے جس میں ہدایت دوں تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو تو مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب ننگے ہو تو مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو، میں انہیں بخشتا ہوں تو مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخشوں گا۔ میرے بندو، تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی صلاحیت پا سکتے ہو تو مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ مجھے نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہو کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔ میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی اور تمہارا انسان و جن تمہارے سب سے متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میرا بندہ، اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی اور تمہارا انسان جن تمہارے سب سے بدکار آدمی کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں بھی پھر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرا بندہ، اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی اور تمہارا جن و انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے اپنی اپنی فرمائش کریں اور میں ہر ایک کی مانگ پوری کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے اتنا ہی کم ہوگا جیسے سمندر میں کوئی سوئی ڈال کر نکال لی جائے۔ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کرتا ہوں، پھر تمہیں ان کا بدلہ دوں گا۔ تو جو بھلائی پائے گا وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جو کچھ اور پائے تو سوائے اپنے نفس کے کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ ناظرین، بہترین سند والی نمونہ کی حدیث قدسی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تم جب تک مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امید قائم رکھو گے، میں تمہیں بخشتا رہوں گا، چاہے تم سے جو بھی صادر ہوا ہو اور پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، چاہے تمہارے گناہ بڑھ کر عثمان کو چھونے لگے، پھر بھی اگر تم مجھ سے بخشش طلب کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا اور پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تم زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور میرے سامنے اس حال میں پیش ہوئے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا تو زمین کے برابر ہی بخشش سے تمہیں نوازوں گا۔ اس حدیث میں انسانی ارادہ کے لیے حوصلہ افزائی ہے، جسے خیر و شر اور پاک دامنی اور آلودگی کے درمیان طویل کشمکش میں شکستوں نے مایوس کر دیا ہوتا کہ پھر رائے راست پہ آ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف از سر نو شروع کر دے، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے، اے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کی متی بن جاؤ۔ اس حدیث کا مقصد گناہ و انحراف کی سنگینی کو کم کرنا نہیں، جیسا کہ بعض ناواقف سمجھ بیٹھے ہیں۔ بیشتر سرکشوں کی مصیبت کا سرچشمہ ان کی خود پرستی ہوتی ہے، یعنی وہ خدا کے بجائے اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں اور اپنی خواہش کو دین پر ترجیح دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اب جو اس طرز فکر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی بخشش پر غور کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مسترد کر دیتا ہے جو اس کی ساجی سمجھی جائے، یعنی حقیقت توحید کے خلاف ہو، چاہے انسان ہو، پتھر ہو، دولت ہو یا اقتدار ہو۔ اب رہی حدیث نبوی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب قول
فعل، فیصلہ یا کسی چیز کی تصدیق اور موافقت کا نام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امت کے رہنما اور اس کے لیے اسوہ ہے، اور امت پر حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔ کچھ لوگ نہ تو رسالت کا مطلب سمجھتے ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام۔ وہ یہ مقام گمان کرتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بس قرآن کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کی عملی تطبیق کے نمونوں کی ضرورت نہیں۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ قرآن کریم ہم کو کہیں صحرا میں اچانک نہیں مل گیا، اور نہ ہی کوئی وہ نظریاتی کتاب ہے جس کی خاص شخص اپنی مرضی سے تشریح کر سکے۔ سنت کو نظر انداز کرنا انسانیت کی طویل تاریخ کے عظیم ترین انسان کے مرتبہ سے شاید ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تب بھی اپنی پاکیزگی، نفس، بلند کردار اور اعلیٰ دماغی کی بنیاد پر اس کے حقدار ہوتے کہ ان کی نصیحت سنی جائے۔ پھر جب قدرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے چنا تو کیا کہنا۔ آپ جب بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ نبی حکمت کے نمونہ کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو کسی چٹیل ریگستان میں ہو اور اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پانی کا ذریعہ ہو اور وہ کسی مسافر کو پانی دینے سے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، آج میں تمہیں اپنے فضل سے اسی طرح محروم کروں گا جیسے تم نے اس چیز سے روکا تھا جو تم نے کمائی بھی نہیں تھی۔ دوسرا وہ شخص جس نے کوئی سودا بیچا اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اس نے وہ سودا اتنے میں خریدا تھا تو خریدار نے سچ سمجھ کر لے لیا جبکہ وہ سچ نہیں تھا۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی سربراہ سے صرف دنیا کے لیے بیعت کی تو اگر اس نے اسے حسب خواہش دیا تو وہ وفاداری نبھائی، اگر نہ دیا تو وفاداری نہیں نبھائی۔ ناظرین، عام انسان یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مسترد کر دیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ حدیثوں کو جمع کرنے میں جتنی جان بٹک ممکن تھی اہل فن نے اس سے کام لیا ہے۔ انہوں نے اگر کسی روایت کو ترک کیا ہے تو صاحب رسالت سے سرکشی کی بنیاد پر نہیں بلکہ روایات کی سند یا اس کے مفہوم مراد میں شک کی بنیاد پر ایسا کیا۔ پھر عملی سنتیں تواتر تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہیں، اس لیے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حیت کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا دوسرا پارٹ جو آپ کے آگے پیش کیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔